ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید، کیونکہ انتخابات کا ہے زور شورا اور ایسے میں آج ہماری بھی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے. میں ہوں فیصل کریم اور میرے ساتھ صدف عبدالجبار، اور یہ الیکشن ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے اور اس الیکشن ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. 3 گھنٹے آج ہم آپ سے جڑے رہیں گے اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا تھرو آؤٹ دا ڈے. اور کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے الیکشن کا دن. کل آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے. تو اس سے پہلے فیصل، ہم جب 2 گھنٹے جب ڈسکشن کر رہے تھے، ہم نے بہت ساری چیزیں اس میں کور کی ہیں. آج کے کیا الیکشن کمیشن اس بار نیا سسٹم لے کر آیا، RTS آپ کو یاد ہے، بدنام زمانہ ہی میں اسے کہوں گی، وہ سسٹم جی. اس کے علاوہ ایک نیا سسٹم لے کر آئے. اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی الیکشن کے نتائج ٹائم پر آ جائیں گے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا بہت اوپر نیچے جو بڑے حلقے ہیں شاید وہاں پہ اونچ نیچ ہو سکے. لیکن اس بار جو سب سے انٹرسٹنگ چیز رہی ہے، غالباً پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اتنے مزے کے اور اتنے مختلف اور اتنے زبردست قسم کے انتخابی نشانات جو ہے نا، وہ کسی کو نہیں ملے ہوں گے. فاختہ اور طوطا اور مینا تو ہم نے دیکھے ہی ہیں، لیکن پتیلی، دیگچی، چمچ اور چمٹا، جوتے، بینگن. ویسے بینگن ہے آپ کی فیوریٹ ڈش؟ اچھا، بینگن مجھے اتنا فیوریٹ ڈش نہیں ہے میری، لیکن جو کیمپین کچھ ہم نے امیدواروں کی دیکھی، جیسے کہ مہر بانو قریشی نے بڑی انٹرسٹنگ کیمپین کی. انہوں نے روٹیاں پکاتے ہوئے جی چمٹا دکھایا، تو لوگوں کو ایسی چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. انوویٹو آئیڈیاز لے کر آئے امیدوار، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس بھی بڑے انوویٹو آئیڈیاز بہت. اچھا، اس میں پھر آپ کو پتا ہے پھر سوشل میڈیا پہ ایک میمز کا بازار بھی جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. کسی نے کہا کہ جی اس بار الیکشن کمیشن نے انتخابی نشانات نہیں دیے، پورا کا پورا گھر کا سامان دے دیا ہے جی. تو یہ، لیکن چلے، ایک اچھی چیز یہ رہی کہ کس طریقے سے انتخابی نمائندوں نے اس کو اپنے لیے استعمال کیا. جیسے میں نے کہا بینگن جو ہے اس کو بھی اون کیا، اور بڑے جا کے جو ہے انہوں نے پینافلیکسس، اور خاص طور پہ کیونکہ میں شرقی کا رہائشی ہوں، کراچی شرقی کا، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک دن اسٹیکر میں اتنا بڑا بینگن رکھا ہوا ہے میرے گھر. بینگن سستی سبزی ہے، دیکھیں میں کھاتا نہیں تو مجھے کیا پتا سبزیاں بھی سستی نہیں ہیں. ہاں، ایک اچھی یہ ہو سکتی تھی کیمپین کہ وہ سبزی سستی، بینگن سستا سب کے گھر پہ پہنچائے. اگر سستا پہنچاتے تو بہت سارے ووٹ شاید آپ کو پڑ سکتے تھے. اچھا، اور یہ کہ ایک نئی چیز یہ ہوئی ہے لفافوں میں. عموماً تو لفافوں میں کچھ اور دیا جاتا ہے، لیکن اس بار لفافوں میں انہوں نے اپنے الیکشن سمبل سیاسی جماعتوں نے یا امیدواروں نے وہ لوگوں کو بھجوائے، سیاسی جماعتوں نے نہیں بلکہ امیدواروں نے. اچھا، اس سے پہلے ہم نے آپ کو بڑے مقابلوں کے بارے میں بتایا کہ کہاں کہاں بڑے مقابلے ہونے جا رہے ہیں، اور وہ امیدوار جو روایتی طور پر ان حلقوں سے لڑتے رہے. تو ہم نے نواز شریف صاحب 2 نشستوں سے قومی اسمبلی کی انتخابات لڑ رہے ہیں، ایک لاہور کی، ایک مانسہرہ کی. ہم نے آپ کو دکھا دی تھی، ایک بار پھر سے اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں. یہ ہے جی مانسہرہ کی نشست، NA 15. یہ ہے مانسہرہ کم تورغر، NA 15 ہے. یہ یہاں کی کل آبادی ہے 6,45,050 اور پولنگ سٹیشنز ہیں یہاں پہ 545. نون لیگ کے جو ہے یہاں پہ میاں محمد نواز شریف کھڑے ہو رہے ہیں، اور انڈیپینڈنٹ بھی یہاں پہ تقریباً 4-5 کے قریب انڈیپینڈنٹ ہیں، اور جماعت اسلامی کے محمد خالد ہیں، اور اس کے ساتھ یہاں پہ جمعیت علماء اسلام فے کے مفتی کفایت اللہ بھی یہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں. تو ہم اس وقت آپ کو دکھا بھی رہے ہیں، اور مختلف نشانات بھی ہیں. شیر کا آپ کو نشان تو پتا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ ان کا جو ہے نشان جو ہے یہ گیتی ہے، یہ جو ان کا نشان ہے. اچھا، اب دوسرا کون سا حلقہ بتا رہی ہیں؟ حلقہ ہے NA 130. اچھا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ حلقہ ہے، اور اس حلقے سے نواز شریف صاحب لاہور کی یہ سیٹ ہے، یہاں سے انتخاب لڑ رہے ہیں. لیکن ان کے مد مقابل یاسمین راشد ہیں، جو کہ ظاہر ہے ان پر کیسز بھی ہیں اور وہ اس وقت پابند سلاسل ہیں، اور PTI کی ظاہر ہے ان کو سپورٹ حاصل ہے، اور PTI کی یہ رہنما رہ چکی ہیں. تو یاسمین راشد کا مقابلہ نواز شریف سے ہے. یاسمین راشد ہم نے دیکھا پچھلے انتخابات میں بھی وہ کنٹیسٹ کرتی آئی ہیں، لاہور سے ہی کنٹیسٹ کرتی آئی ہیں، لیکن اس بار یہ اپنی الیکشن کیمپین نہیں چلا سکیں بیکاز آف دا ریزن کہ یہ خود اس وقت جیل میں ہیں، اور ان کی جو الیکشن کیمپین ہے ظاہر ہے پھر وہ کوئی اور بھی نہیں ان کی گراؤنڈ پہ کیمپین چلا سکا. لیکن نواز شریف صاحب نے جلسے کیے، 21 اکتوبر کو آنے کے بعد لیٹ کیمپین شروع کی گئی، مگر نواز شریف صاحب ایک بڑا نام ہے، 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، 4تھی بار وہ وزیر اعظم بنیں گے. دیکھیں گے
यहाँ पे क्या होता है, क्या अच्छा, नतीजा निकलता है? ये तो हो गया जी NA 130। अब जरा हम NA 127 की बात कर लेते हैं। और बिलावल भुट्टो जो है यहाँ से लड़ रहे हैं इलेक्शंस। और ये जी ये है NA 127 लाहौर, और यहाँ इनके मद्दे मुकाबिल हैं अता तारड़। इलेक्शन से पहले खूब गहमा गहमी रही है और बड़ा गर्मा गर्मी रही है। कुछ वीडियोस भी सामने आई जिसपे बाद में रिबाटल्स भी आए। और इस बार अनोखी चीज ये है कि जैसे कि हमने आपको पहले भी शो में बताया कि स्पीयर हेड करने की कोशिश की बिलावल ने लाहौर में, तो लेट्स सी कि इस बार वो यहाँ से कामयाब हो पाते हैं या नहीं। फिर से ये बात कह रही हूँ कि बिलावल साहब ने जितना फोकस पंजाब पे रखा, जलसे वहां पे किए, लाहौर में उन्होंने बड़ा पावर शो किया, कराची से वो किसी निशिस्त पे नहीं खड़े, बल्कि सिंध, अंदरूनी सिंध की जो 2 निशिस्तें हैं और ये लाहौर की जो निशिस्त है वहां से बिलावल साहब खड़े हैं। मद्दे मुकाबिल और भी कैंडिडेट्स हैं मगर अता तारड़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, क्योंकि लाहौर जी रिवायती किला माना जाता है नून लीग का। अब देखते हैं बिलावल यहाँ पे क्या कमाल दिखाते हैं अगेंस्ट नून लीग यानी अता तारड़। किले की आपने बात की तो पीपल्स पार्टी के किले में चलते हैं, सिंध में आते हैं NA 196 कंबर शहदाद कोट, और यहाँ से बिलावल जी वो खड़े हो रहे हैं। और बिलावल यहाँ से मुकाबला कर रहे हैं यहाँ पे नासिर महमूद है जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के, और कंबर शहदाद कोट की ये निशिस्त है NA 196। और एज यूजुअल आप देख सकते हैं तीर निशान है पीपल्स पार्टी का, और यहाँ पर JUI के नासिर महमूद है। तो इसको भी वैसे कहा जा रहा है कि ठीक ठाक मुकाबला होगा, जैसे कि लाला असद पठान हमें बता रहे थे। बहुत जबरदस्त मुकाबला होगा, क्योंकि जो नासिर महमूद हैं आपको याद है कि उनके भाई जो हैं वो भी, उनको भी शहीद किया गया था। तो बहुत ही तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। ये तो हमने बात कर ली जी NA 196 की। कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद यहाँ पे 303 है और वोटर्स की तादाद जो है वो 4,17,540। एक और बड़ा तगड़ा मुकाबला, और बिलावल साहब मजबूरी तौर पर 3 निशिस्तों से इंतखाब लड़ रहे हैं। तो ये जो इनकी आबाई निशिस्त है लाड़काना की, यहाँ NA 194 इनका मुकाबला राशिद सोमरो से है। ये भी काफी टफ टाइम दे सकते हैं बिलावल भुट्टो को। बड़ा नाम है राशिद सोमरो का, और रिवायती तौर पे यहाँ से ये इंतखाब लड़ देना है। लेकिन ये क्योंकि पीपल्स पार्टी की आबाई निशिस्त है, बिलावल भुट्टो यहाँ से जी आसानी से ये सीट वैसे निकाल सकते हैं। थोड़ा बहुत कुछ हम देखेंगे, अच्छे खासे वोट राशिद सोमरो ले सकते हैं, लेकिन बिलावल साहब यहाँ से सीट निकाल लेंगे, क्योंकि पहले 2018 में NA 200 से बिलावल साहब जीत गए थे और लियारी से हार गए थे। इसी तरीके से मालाकंड से भी बिलावल साहब 2018 में हार गए थे। पिछले इलेक्शन में भी वो 3 निशिस्तों पर खड़े हुए थे।